یہ اعلیٰ کی کتاب ہے، ادنا کی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ کل یوں کہیں جی بودے حوالے پڑھ رہا تھا، ہمارے عامی ملا کی باتیں پڑھ رہا تھا، توجہ فرمانا، وہ ٹکے پہ بکے ہوئے مولویوں کی باتیں، یہ بھی بکا ہوا تھا، یہ اور بات ہے انگریز کا ایجنٹ تھا، یہ اور بات ہے انگریز نے اس کو خریدا تھا، یہ اور بات ہے کہ مرزا جو تھا نا وہ قادیان میں بیٹھ کر جھوٹ بولتا تھا، یہ عین کعبۃ اللہ کے سامنے، عین روضہ رسول اللہ کے سامنے جھوٹ بولتا تھا۔ یہ کتاب ہے اس کی ابر المقال، صفحہ نمبر اس کا ہے 16۔ کتنا؟ جلدی کر لینا، کتنا صفحہ؟ 16۔ یہ مریم رضا سے پوچھا گیا اکثر مخلوق خدا کا یہ طریقہ ہے، وقت اذان، وقت فاتحہ خوانی یعنی 5 آیات پڑھنے کے وقت انگوٹھے چومتے ہیں، علماء بھی درست بتلاتے ہیں، حدیث سے ثابت کرتے ہیں، آیا یہ قول درست ہے یا نہیں؟ مولی احمد رضا خان بریلوی جواب دیتا ہے، کہتا ہے الجواب اذان میں وقت استماع، نام پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم، انگوٹھوں کے ناخن چومنا، آنکھوں پر رکھنا کسی حدیث صحیح مرفوع سے ثابت نہیں، جو کچھ اس میں روایت کیا جاتا ہے کلام سے خالی، بس جو اس کے لیے ایسا ثبوت مانے یا اسے مسنون جان کر جانتے ہوئے نص ترک و باعث زجر کہے وہ ملامت کہے وہ بے شک غلطی پر ہے۔ مولی احمد رضا خان بریلوی لکھتا ہے کہ کسی حدیث صحیح کے اندر نہیں آیا کہ پاک پیغمبر کے نام کے اوپر انگوٹھے چومے جائیں، تو یہ مولی احمد رضا خان بریلوی کا فتویٰ ہے، وہ کہتا ہے کسی حدیث صحیح کے اندر نہیں آیا۔ تو ایمان والوں ناراض نہ ہونا، توجہ فرماؤ، وہ انگوٹھا چومتے ہیں، ہم نبی کا نام چومتے ہیں، وہ انگوٹھا منوانا چاہتے ہیں، ہم نبی کا نام منوانا چاہتے ہیں، ان کو انگوٹھے سے پیار ہے، ہمیں نبی کے نام سے پیار ہے، ان کو اپنے انگوٹھے سے پیار ہے، ہمیں اپنے نبی کے نام سے پیار ہے، وہ اپنے انگوٹھے منوانے میں پکے، ہم نبی کے نام منوانے میں پکے آئے۔ وہ کہتے ہیں کہ نعمانی ہم انگوٹھا نہیں چھوڑ سکتے، میں نے کہا ہم نبی کا نام نہیں چھوڑ سکتے، اس نے کہا جھگڑا ہوگا، میں نے کہا جھگڑا نہیں ہوگا، کاظمی شاہ نے میدان ملتان کے اندر مناظرے میں کہا جھگڑا ہوگا، میں نے کہا کاظمی شاہ صاحب جھگڑا نہیں ہوگا، اس نے کہا وہ کیسے، میں نے کہا جب میدان قیامت آئے گا تم انگوٹھے کا وزن کرا لینا، جب میدان قیامت آئے گا ہم محمد کے نام کا وزن کرا لیں گے۔ کہ جنازے کے بعد دعا مانگنی چاہیے یا درود نہیں پڑھا؟ اگر کوئی دعوت اسلامی والا میری تقریر میں بیٹھا ہے تو اپنے مقتدا کا حشر دیکھ لے کہ اس نے خدا رسول کی کتنی بڑی توہین کی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ دیکھ رہے ہو، دیکھا ہے، نظر آیا، پتہ ہے کیا ہے جی؟ اے حضور علیہ السلام کی نال مبارک، جتی مبارک کا نشان ہے، وہ جو فرما رہے ہو۔ اچھا، شاید آپ یوں کہیں کہ مولانا چلو اسی ایک کتاب میں آ گیا تو آپ نہ بتاتے، اب دیکھ رہو، یہ دیکھ رہے ہو، دوسری کتاب میں آ گیا۔ یہ دیکھیں، دیکھا ہے آپ نے؟ یہ بھی دیکھیں، یہ بھی دیکھ لیں، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ 2-2 روپے میں ملتی ہے آم، آپ جا کر وہاں خرید لیا کریں۔ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے حضور علیہ السلام کی جوتی مبارک کا نشان بنایا، توجہ ہے، اور اس کے اندر لکھا کیا؟ سب سے پہلے اس کے اندر لکھا 786 جوتے کے اندر، اور پھر لکھا مدینہ، تو پھر لکھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ دیکھ لیں، یہ جوتے کے اندر ہے یا باہر ہے؟ کہیں بولتے کیوں نہیں آپ؟ ہے کہ نہیں؟
اونچی آواز سے کہے نا. اور اس کے بعد یہ لکھتا ہے اس میں کیا لفظ آیا؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. رسول کا لفظ بھی آ گیا، صلاۃ کا لفظ بھی آ گیا، سلام کا لفظ بھی آ گیا، اللہ کا لفظ بھی آ گیا. اور آگے لکھتا ہے محمد، تو محمد کا لفظ بھی آ گیا. آگے لکھتا ہے المدینہ، مدینے کا لفظ بھی آ گیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو آدمی اللہ کے نام کو، آمنہ کے لال کے نام کو، توجہ فرمائے ذرا، لفظ مدینہ کو، صلاۃ و سلام کو جوتے پر لکھے، نال شریف کے اوپر لکھے، تو آپ فرمائیں اس کا اسلام سے کیا تعلق رہ گیا؟ اور سب سے پہلے جو یہ توہین کی ہے، سب سے پہلا جو گستاخ رسول تھا جس نے یہ توہین کی ہے، وہ ایمان والو یہ احمد رضا خان بریلوی تھا. یہ احمد رضا خان بریلوی نے سب سے پہلے کتاب لکھی جس کا نام لکھا العطایا النبویہ فی فتاوی رضویہ، العطایا النبویہ فی فتاوی رضویہ، العطایا النبویہ فی فتاوی رضویہ. اس کے پہلے صفحے کے اوپر جو ہے نا، اس نے وہی نال کا جوتے کا نشان بنایا، اور اس کے اندر سب سے پہلے اس نے جو خدا کی توہین کی، اس نے لفظ اللہ لکھا اور لکھا الحمد. توجہ فرمانا ذرا، الحمدللہ آبادا، الحمد بھی لکھا، لفظ اللہ بھی لکھا. پھر نیچے لکھتا ہے ماشاء اللہ، پھر ماشاء اللہ لکھا، اور آمنہ کے لال کا نام لکھا. اور ایمان والو، اگر آمنہ کے لال کے نام کی، خدا کے نام کی یہ توہین نہیں ہے تو آپ مجھے بتائیں توہین کیا ہوگی؟ ہے کہ نہیں؟ اونچی آواز سے ذرا دیکھیں. جب یہ ادھر دعوت اسلامی والوں نے یہ کیا، ادھر مولوی احمد رضا نے، تو یہ آپ کے ملک کے اندر ایک جوتا بنا تھا، دیکھ رہے ہیں؟ نظر آ رہا ہے؟ عیسائیوں نے ایک جوتا بنایا اور اس کے نیچے کلمہ شریف لکھ دیا. کسی نے ان سے کہا ظالمو تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا سب سے پہلا تو مولوی احمد رضا نے کیا، پھر ماشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائیوں کے بڑے نے کیا، اور بڑے پادری نے کیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں خدارا ٹھنڈے دل سے مجھے بتاؤ، کیا یہ اللہ کے نبی کی توہین نہیں ہے؟ اللہ کے نام کی توہین نہیں ہے؟ دعا کریں اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لیں سارے حضرات، اونچی آواز سے درود پڑھیں گے نا. جنازے کے بعد دعا جائز ہے یا؟ اونچی آواز سے ذرا. اگر اس مجمع کے اندر کوئی بریلوی بیٹھا ہے، اس کو میں خدا کا واسطہ دیتا ہوں، نبی آخر الزمان کی شفاعت کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ پاک کے قرآن کی عظمت کا واسطہ دیتا ہوں. توجہ ہے؟ بی بی عائشہ، امی عائشہ کی عفت کا واسطہ دیتا ہوں، فاطمہ الزہرا کی چادر کا واسطہ دیتا ہوں. اگر کوئی مولوی بیٹھا ہے، پیر بیٹھا ہے، عامی آدمی بیٹھا ہے، اس کے پاؤں کے اوپر میں اپنی دستار رکھتا ہوں، اپنی ٹوپی رکھتا ہوں، میں اسے کہتا ہوں خدارا کھڑے ہو کر جنازے کے بعد والی دعا عربی میں تم سنا دو، مانگنا ہم شروع کر دیں گے. یہ گالی ہے؟ یہ گالی ہے؟ نہ، آتی ان کو نہیں آئے، مجرم ہم ہیں. ایک ملا میرے ساتھ ہے مناظرہ کرنے، میں نے کہا یار وہ دعا سنا تو دے. کہنے لگا مجھے تو نہیں آتی. تو میں نے کہا پھر لڑنے کس بات پہ آیا ہے؟ تجھے آتی نہیں، مجھے کہتا ہے تو مانگتے نہیں ہو. ظالمو مانگے جو صحیح، کون سی مانگے؟ جنازے کے اندر دعا ہے کہ نہیں؟ ہے. اب میں پڑھتا ہوں، دیکھنا ذرا. اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا. اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. سب کو آتی ہے کہ نہیں؟ جس کو آتی ہے ہاتھ کھڑا کرے. جس کو آتی ہے سیدھا سیدھا.
اچھا اب ہاتھ نیچے کر لو، دیکھا ہے آپ نے؟ پھر ہاتھ کھڑے کرو، دیکھ لو بھائی، بچے ہیں، بڑے ہیں، بزرگ ہیں، سب کو آتی ہے۔ تو جنازے کے بعد والی کسی ایک کو آتی ہے تو وہ تو مجھے سنا دے۔ دعا کرے اللہ ہمارے حال پہ راہ فرمائے، بس ضد کا علاج نہیں ہے۔ فقہائے احناف نے لکھا ان الدعاء بعد صلاۃ الجنازۃ مکروہ۔ فقہائے احناف نے لکھا ہے جنازے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا مکروہ ہے۔ مولوی احمد رضا بریلوی اپنی کتاب احکام شریعت میں لکھتا ہے ہر مکروہ حرام ہے۔ ہر مکروہ، اونچی آواز سے ذرا، ہر مکروہ کیا ہے؟ اونچی آواز سے ذرا، اونچی آواز سے ذرا۔ جب فقہائے احناف نے اپنی 40 کتابوں کے اندر لکھ دیا ہے، کوئی کہتا ہے ناجائز ہے، کوئی کہتا ہے توجہ فرمانا مکروہ ہے، ایمان والوں کوئی کہتا ہے نہیں مانگنی چاہیے۔ جب فقہائے احناف نے منع کر دیا ہے تو ہم کیوں مانگیں؟ پاک پیغمبر نے جنازے پڑھائے، اللہ کے نبی نے اندر دعا مانگی، بعد میں دعا نہیں مانگی۔ اگر میرا نبی دعا مانگتا ذخیرہ احادیث کے اندر وہ دعا مل جاتی، آج تک پاکستان کے مشرکوں بتیوں کو وہ دعا نہ ملی۔ اگر دعا مل بھی جاتی نا، اپنی نماز کی کتابوں کے اندر جہاں جنازے کے اندر کی دعا لکھ